منشیات موت کی راہ تباہی کا پیغام ہیں۔ مسیح کی پاک روشنی ہی زندگی کا مقام ہے۔ منشیات نے کتنے گھروں کے چراغ مٹی میں ملا دیے اور انسان چند لمحوں کی مستی میں اپنی روح ہار گیا۔ خدا نے تجھے پاک سانس دی، تو نے زہر سے بھر ڈالا۔ اے انسان جاگ، کہیں تیری زندگی قبر کی صدا نہ بن جائے۔ منشیات نے ہنستے چہروں کو قبر کی خاموشی بنا دیا۔ ماں کی دعاؤں، بچوں کی خوشیوں کو آنسوؤں میں ڈبو دیا۔ مسیح پکارتا ہے، زہر کی راہوں سے واپس پلٹ آ۔ مقدس کتاب گواہ ہے، خدا نے انسان کو ہلاکت نہیں نجات کے لیے بنایا۔ منشیات اور بائبل۔ شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ افسیوں 5:18۔ آج دنیا آزادی کے نام پر ایسی زنجیریں پہن رہی ہے جو روح کو قید، ضمیر کو مردہ اور زندگی کو تاریک کر دیتی ہیں۔ منشیات وہ خوشبودار زہر ہیں جو پہلے انسان کو ہنساتے ہیں، پھر رلاتے ہیں، پھر خاموش قبروں میں بدل دیتے ہیں۔ یہ وہ اندھیرا ہے جو صرف آنکھوں کی روشنی نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی بھی چھین لیتا ہے۔ ایڈکشن ڈیکوریٹس دی انٹرنس اینڈ ڈسٹرائز دی ایگزٹ۔ آج نوجوان سکون تلاش کرتے ہیں، مگر سکون پاؤڈر میں نہیں، خدا کے حضور میں ہے۔ دنیا نشے کو رجحان کہتی ہے، مگر بائبل اسے تباہی کی راہ قرار دیتی ہے۔ منشیات مقدس ہیکل کی بے حرمتی ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ انسان کا بدن روح القدس کا مقدس ہیکل ہے۔ جب انسان اپنے جسم میں زہر داخل کرتا ہے تو وہ خدا کی امانت کو برباد کرتا ہے۔ جیسے کوئی چراغ اپنے ہی دھوئیں میں بجھ جائے، ویسے ہی نشہ انسان کی روشنی ختم کر دیتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 6:19-20۔ What begins as escape soon becomes imprisonment۔ شیطان لذت کے پیچھے ہلاکت چھپاتا ہے۔ شیطان کبھی ابتداء میں قبر نہیں دکھاتا۔ وہ پہلے لذت، پھر عادت، پھر غلامی دیتا ہے۔ منشیات وہ ریشمی رسیاں ہیں جو آخرکار انسان کی روح کا گلا گھونٹ دیتی ہیں۔ پہلا پطرس 5:8۔ Sin always advertises pleasure and conceals consequences۔ منشیات خاندانوں کو راکھ بنا دیتی ہے۔ کتنے گھر برباد ہوئے، کتنی ماؤں کی دعائیں آنسو بن گئیں، کتنے بچوں کے خواب قبرستان میں دفن ہو گئے۔ نشہ صرف ایک شخص کو نہیں مارتا، یہ پورے ماحول کو زہر آلود کر دیتا ہے۔ امثال 23:29-35۔ A poisoned soul can never build a peaceful home۔ خدا پاکیزگی چاہتا ہے۔ خدا نے انسان کو روشنی کے لیے پیدا کیا، اندھیروں کے لیے نہیں۔ منشیات دماغ کو دھندلا، دل کو سخت اور روح کو کمزور کر دیتی ہے۔ عبرانیوں 12:14۔ ٹیمپرری ہائیز کریٹس پرماننٹ سکارز۔ ذرا سوچو، چند لمحوں کی مستی کے لیے اپنی روح کیوں برباد کر رہے ہو؟ یوحنا 10:10۔ Pleasure for moments, pain for years۔ Your body is sacred, not a graveyard۔ خدا کے مقدس ہیکل میں زہر کیوں بھر رہے ہو؟ پہلا کرنتھیوں 6:19۔ اگر نشہ سکون ہے تو دل بے چین کیوں ہے؟ یسایہ 48:22۔ Addiction never heals a soul۔ جو تمہیں غلام بنا دے وہ آزادی کیسے ہو سکتی ہے؟ یوحنا 8:36۔ Chains never create freedom۔ ذرا سوچو، خوشنما زہر آخرکار موت ہی دیتا ہے۔ امثال 14:12۔ Poison wrapped in pleasure is still poison۔ دنیا پا کر بھی روح ہار دی تو کیا پایا؟ مرکز 8:36۔ A lost soul is the greatest tragedy۔ نشے نے انسان کو جیتے جی قبر بنا دیا، مگر مسیح کی روشنی نے روح کو پھر زندہ کر دیا۔ جس نشے کو تم سکون سمجھ رہے ہو، وہ آہستہ آہستہ تمہاری ماں کی دعاؤں، تمہارے باپ کی عزت اور تمہاری اپنی روح کو قبر کی طرف دھکیل رہا ہے۔ جب تم نشے کی ایک خوراک لیتے ہو، کہیں تمہاری ماں سجدے میں ٹوٹ رہی ہوتی ہے،
اور تمہارا باپ خاموشی میں اپنی زندہ اولاد کا ماتم کر رہا ہوتا ہے۔ نشہ صرف تمہاری رگوں میں زہر نہیں اتارتا، یہ تمہارے گھر کی ہنسی، ماں کی نیند، باپ کی کمر اور تمہارے نام کی عزت کو بھی آہستہ آہستہ دفن کر دیتا ہے۔ تم ایک لمحے کے نشے کے لیے اپنی پوری زندگی بیچ رہے ہو، اور وہ لوگ جو تمہارے لیے جیتے تھے آج تمہیں زندہ ہوتے ہوئے مرتا دیکھ رہے ہیں۔ قبرستان صرف مرنے والوں سے نہیں بھرتا، کچھ لوگ نشے کے بعد چلتے پھرتے لاش بن کر پہلے ہی دفن ہو چکے ہیں۔ نشہ بھی تمہیں خدا سے دور نہیں کرتا، یہ تمہیں تمہاری اپنی پہچان سے بھی محروم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن آئینہ بھی تمہیں پہچاننے سے انکار کر دے۔ نشہ وہ آگ ہے جو پہلے تمہارے ضمیر کو جلاتی ہے، پھر تمہاری غیرت کو، پھر تمہارے گھر کو، اور آخر میں تمہارے ماں باپ کو اس حال میں چھوڑ دیتی ہے کہ وہ زندہ ہوتے ہوئے اپنی اولاد کی قبر اٹھائے پھرتے۔ تم نشہ نہیں پی رہے، تم اپنی ماں کی آنکھوں کی روشنی نچوڑ رہے ہو، اپنے باپ کے سفید بال بڑھا رہے ہو، اور اپنی روح کو چند لمحوں کے سکون کے بدلے نیلام کر رہے ہو۔ جس ہاتھ سے تم نشہ اٹھاتے ہو، ایک دن اسی ہاتھ کو تمہاری ماں پکڑ کر روئے گی اور کہے گی، میرا بیٹا مر تو بعد میں گیا تھا، پہلے نشے نے اس کی روح مار دی I'd تھی۔ like to share with you the good news of Sarfraz Mebab Ministries International. This ministry is dedicated to spreading the gospel of Jesus Christ and uplifting communities through the power of prayer, teaching, and service. We kindly ask for your prayers for our ministry, that God may guide and strengthen us in all our efforts. May the Lord bless this work abundantly. Please join us in praying for the success and protection of this ministry and its family, in the name of Jesus. Amen.